جیسے کہ گورنمنٹ نوٹیفائی کر رہی ہے اور ڈیٹس بھی اس نے دے دی ہیں، تو لگتا تو ہے یہ لوگوں کی توجہ اصل مسائل کی طرف سے ہٹانے کے لیے یہ بلدیات کا الیکشن کروانے جا رہے ہیں۔ اور یہ آگے جو سردی ہے، موسمی اثرات ہیں، اس کا کوئی اب میں حیران اس بات پہ ہوں کہ جہاں پہ جب موسم اچھا تھا اس طرف تو الیکشن یہاں کے بعد میں رکھوائے گئے، اور اب جب کہ یہاں پہ برف باری ہو رہی ہوگی، موسم سخت ٹھنڈا ہوگا، تو وہ سکیجول جو ہے وہ ادھر کا رکھ رہے ہیں اس کے لیے، الیکشن کے لیے، جو سوٹیبل بالکل نہیں ہوگا، بلکہ اس کا میرے خیال میں نہ ٹرن اوور اچھا ہوگا، نہ لوگوں کی اتنی دلچسپی ہوگی، کیونکہ سخت موسمی حالات ہوں گے۔ تو اس پر آپ کی پارٹی، آپ کی جماعت حصہ لے گی؟ انشاءاللہ تعالی جمعیت علماء اسلام ہر سطح پہ ہر الیکشن کا، کیونکہ وہ جمہوری پروسیس میں یقین رکھتی ہے، تو حصہ لے گی، اور انشاءاللہ ہر سیٹ پہ ہم مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ توقع رکھتے ہیں کہ بڑے اچھے ریزلٹس آئیں گے۔ کیا میسج دینا چاہیں گے اپنے دیکھنے والوں؟ میں تو شروع سے ایک بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو بھی اچھے اہل امیدوار لانے چاہیے، اور عوام کو بھی یہ دیکھ کر کہ کون ان مناسب کے اہل ہے اس طرح سے ووٹ کرنا چاہیے۔ سابقہ جو سسٹم تھا اس کو ختم کیا گیا ضلع کونسل کا بھی، یہ تو بڑی زیادتی کی ہے گورنمنٹ نے سارا کچھ الٹ کے رکھ دیا ہے، بلدیاتی نظام کا بھی ستیہ ناش کر دیا ہے۔ پہلے جو الیکشنز ہوتے تھے ضلع کی لیول پہ نمائندگی ہوتی تھی، اور اب انہوں نے ضلع بھی اس میں سے نکال دیا ہے۔ تحصیلوں کے میئرز کا الیکشن ڈائریکٹ رکھا ہوا ہے، اور اس کے نیچے ولیج کونسلز ہیں۔ ڈسٹرکٹ کا فورم جو تھا وہ سب سے امپورٹنٹ فورم تھا۔ جب انہوں نے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ضلعوں کو تسلیم ہی نہیں کرتے، یا کہ یہ ڈی سی کے محتاط رکھنا چاہتے ہیں ان اداروں کو، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری عمل کی نفی ہے۔ انہیں چاہیے کہ ضلع کو بحال کریں، یا تو پھر اس طرح سے کریں کہ تحصیلوں کو جو ہے یہ ضلع ڈکلیئر کر دیں، اور پھر یہ الیکشن کروائیں۔ تحریک صوبہ ظاہرہ کہ آپ نے حرام دستے کا کردار ادا کیا، مجھے یاد ہے 2010 میں جب شروع ہوئی تھی، دوبارہ اس پہ پیش رفت ہو رہی ہے، درمیان میں اس پہ جو جمود چھایا ہوا تھا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تحریک صوبہ ظاہرہ ایک وقت میں بہت منظم اور بڑی تکڑی تحریک تھی، اور جس کے کچھ نتائج بھی برآمد ہو سکتے تھے۔ اس کے بعد انہی لوگوں نے جو آج پھر صوبہ ہزارہ تحریک کا نام لے رہے ہیں، انہوں نے اس تحریک کو سبوٹاج کیا، کمزور کیا، اور اب جو ہے جب الیکشن آ گئے تو پھر سے اس کی سرگرمیاں شروع کی ہوئی ہیں۔ میں تو یہاں یہ کہوں گا کہ سن 1992 میں ہم نے ضلع مانسہرہ کو ڈویژن کا درجہ دلوایا تھا، جو نوٹیفائی بھی ہو گیا تھا، اور اس میں افسران کی پوسٹنگز بھی ہو گئی تھی۔ لیکن جب اسمبلی ختم ہوئی، اور میں نگران وزیر تھا اس وقت، اسمبلی ختم ہوئی تو الیکشنز ہوئے، نواز لیگ کی حکومت آ گئی، اور انہوں نے فوراً اس نوٹیفیکیشن کو ختم کر دیا۔ اب ہم صوبہ تو مانگتے ہیں، لیکن ہم اپنے لوگوں کے لیے ڈویژن نہیں بنوا سکے۔ تو آج بھی آپ اگر دیکھیں تو بٹاگرام کے ممبران نے اباسین ڈویژن کا مطالبہ کیا، اور اس کے لیے سرگرم ہے، اس کے لیے بات بھی کر رہی ہے، اور ہمارا نوٹیفائیڈ ڈویژن جو تھا اس کے لیے ہمارے منتخب نمائندے کوئی آواز نہیں اٹھا رہے۔ یہ ڈویژن بننے سے مانسہرہ ترقی کرتا، مانسہرہ اپ گریڈ ہوتا، مانسہرہ ایک حیثیت رکھتا، ضلع کے بجائے وہ ڈویژن کی حیثیت رکھتا۔ تو وہ بھی یہی قیادت جو صوبے کا مطالبہ کر رہی ہے، وہ ڈویژن کے لیے بھی بات مانسہرہ کے لیے نہیں کر رہی۔
تو صوبہ ہزارہ تو ایک ہمارا حق ہے، کیونکہ یہ ضلع مانسرہ تھاکوٹ سے لے کر اور مانکرائے تک یہ پہلے بھی اٹانومس ایریا رہا ہے، یہ صوبے کا درجہ رکھتا تھا مغلوں کے زمانے میں۔ اس کا حاکم تھا ترک، شاہ محمود ترک، اور یہ گلی باغ اس کا دارالخلافہ تھا۔ تو یہ ہمیشہ سے تاریخی طور پر ایک انڈیپینڈنٹ اٹانومس ایریا رہا ہے۔ تو ہم نے اگر اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو ضلع مانسرہ کا، ضلع مانسرہ ہی نہیں بلکہ ہزارہ ایک صوبے کا درجہ جب پہلے بھی رکھتا تھا تو اب بھی اس کا صوبے کا درجہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری آبادی، ہمارے وسائل، ہر کچھ تقریباً پورا ہے۔ تو لوگوں کی سہولت کے لیے اسے ایک انتظامی یونٹ بنانا چاہیے۔ تھینک یو سر، وقت کی کمی کی باعث اس پر بہت ساری بات کی جا سکتی ہے، نیکسٹ ٹائم آپ کو پھر میں دیں گے، تب تک کے لیے جاتے ہیں۔ بڑی مہربانی۔